یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا انہاں نو ایک ایک نو یا اللہ گن لے. آ چکو نا ہاتھ چکو این کر کے دعا کر دعا چکو کیا ایک ایک نو گن لے تے انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری. توجہ 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 جے اے توبہ والا آ جان پھر انہاں نو معافی دے جے توبہ کر جان یا اللہ ساڑھے کو غلطی ہوئی تیرے نبی دے دین دا سی راستہ روکیا لبے کر جلیا ایتھے تے ایک دل کسے دا تو کھاوے کوئی تے اللہ دے آسمان نو آہ چلی جاندی تسی کروڑاں دنیا دی عمل. خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک کے امیر ہیں ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا. چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ کلعدم ٹی ایل پی جماعت مذہبی نہیں بلکہ عسکریت پسند گروپ ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. فواد چودھری کو ہائی کورٹ میں دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. فواد چودھری بھاگ کر کمرہ عدالت میں واپس چلے گئے. اب سے کچھ دیر قبل فواد چودھری کو رہا کیا گیا تھا لیکن فواد چودھری کو ہائی کورٹ میں دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. میری بات سن لو. یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا. تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے, تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا. ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے وہ رب بڑا غیرت مند ہے. اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے. تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں. اب باقی بچا کیا ہے, اب باقی رہ کیا گیا ہے. اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے. اور غازی کل بھی زندہ تھا, غازی آج بھی زندہ. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے خاص طور پہ علماء کرام کو زد و کوب بھی کیا اور علماء کرام کے ساتھ سب سے زیادہ بدتمیزی کرنے والا یہ شخص رہا ہے. اور کہ جب اپنے دور حکومت کے اندر جب یہ وزیر داخلہ تھا تو علماء کرام کو اس نے سب سے زیادہ اپنی بدتمیزیوں کا نشانہ بنایا, چاہے اس کے وہ انٹرویو ہوں وہ پریس کانفرنس ہوں. اور اس نے جو سڑکوں کے اوپر علماء کرام کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی ہیں یہ آج اسی کا عذاب بھگت رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وزیر داخلہ تھا تو اس وقت اس نے جتنے بھی علماء کرام تھے ان کے ساتھ جو مذاق کیا اور جو ان کے ساتھ اپنی اس وقت کی جو عہدہ تھا اس کا جو غلط استعمال کیا, یہ بندہ آج اس کی سزا بھگت رہا ہے. اور جس طرح اس نے علماء کرام اور دین کا مذاق بنایا تھا یہ آج اسی کی سزا بھگت رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درویش صفت عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھرے انٹرویو کے دوران ٹی وی انٹرویو کے دوران اس نے غلط بیانی کی اور بدتمیزیاں کی, یہاں تک کہ ان کو کہا کہ ان کی عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ان کا عہدہ تھا رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا, انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے, ہم خود اپنا نیا شعبہ بنائیں گے. تو پھر بعد کے اندر جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا تو اس نے اپنا خود سے کیلنڈر بھی جاری کیا اور اپنے نام سے کہا کہ میں یہ جو ہے نا وہ رویت ہلال کمیٹی کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ہم اس کے لیے الگ محکمہ بنائیں گے. بعد میں جو کارنامے اس رویت ہلال کمیٹی کی بالمقابل ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو سر انجام دیے وہ پوری دنیا نے دیکھے. بہرکیف ان کے جو کارنامے ہیں چاہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا پھر علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا دیگر مسالک کے علماء ہوں, ان کے ساتھ اس کا رویہ اس بندے کا ہمیشہ منفی رہا اور بدتمیزی والا رویہ رہا. آج یہ اسی کی سزا بھگت رہا ہے کہ کبھی ایک عدالت سے کبھی دوسری عدالت سے, کبھی ایک پولیس پکڑتی ہے کبھی دوسری پولیس, کبھی ان کے گھر کے اوپر چھاپے کبھی سر بازار ان کی ذلت و رسوائیاں. یہ مقدر ہے ان کا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یوں اکیلا نہیں چھوڑا کرتا. یقیناً یہ اس کی سزا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس ضمن کے اندر؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور اس ضمن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ظالم, جابر اور فرعون سمجھا کرتے تھے ایک وقت کے اندر, آج یہاں دیکھیں روڈ کے اوپر سڑکوں کے اوپر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں.
तो ये ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर क्यों बनी, इसके पीछे क्या वो सूरत हाल है, वो क्या चीज़ें हैं कि जिसने इनको ज़िल्लत और रुसवाई की इन अमीर गहराइयों के अंदर गिराया कि आज दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बनी हुई है, आज सड़कों के ऊपर घसीटना इनका मुकद्दर बना हुआ है। इन्होंने ही तहरीक लब्बई के काफ़िलों को हवेलियों के अंदर सीधी फायरिंग करके सैकड़ों और हज़ारों जो है वो कारकुनान को ज़ख्मी और शहीद किया था। आज इनके साथ भी वही मामला हो रहा है। तो ये क्या मकाफ़ात अमल नहीं है? क्या ये अल्लाह ताला की बे आवाज़ लाठी नहीं है जो इनके ऊपर बरस रही है? इस ज़मीन के अंदर नाजरीन सामीन आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।